السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ بقرہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلی بات، سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، اور تقریباً آدھا حصہ اگر آپ غور کریں گے تو پہلا حصہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل اس کا مکی رنگ ہے، اور دوسرے حصے کا آپ کو پورا کا پورا مدنی رنگ نظر آئے گا۔ میرے دوستو، سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور خصوصی طور پر ہجرت کے بعد کے پہلے 2 سال میں نازل ہوئی، لیکن اس میں کچھ ایسی آیتیں میں، خاص کر 281 والی جو آیت ہے اور سود کے ممانعت کے متعلق جو آیتیں ہیں، وہ یہ فرمایا جاتا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی کئی ساری فضائل موجود ہیں میرے دوستو۔ ایک بار جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک فرشتہ آیا جو کبھی نہیں آتا، اور وہ یہ فرما رہا ہے، مبارک ہو آپ کے لیے 2 نور دیے گئے ہیں، اور وہ 2 نور ہیں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی آخری 2 آیتیں میرے دوستوں۔ اور پھر سورہ بقرہ کے متعلق فضائل میں یہ آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، سورہ بقرہ گھر میں پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ ایک ایسی عظیم آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت کہی جاتی ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جو نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، موت کے علاوہ۔ پھر یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ مکہ ہی میں نازل ہو گئی تھیں ہجرت سے پہلے۔ اس کی بھی فضیلتیں موجود ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیں تو صبح تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو صبح اس کو پڑھ لیں تو شام تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کے فضائل۔ سورہ بقرہ کا سینٹرل تھیم کیا ہے میرے دوست؟ بہت غور سے اس بات کو سنیے گا میرے دوستو، یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گی۔ سورہ بقرہ کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ میرے دوستو، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اسے مارک کر دیجئے، یہ بالکل اس سورت کا درمیان کا پارٹ ہے، بالکل مڈل سیکشن ہے یہ۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے 286 کا ہاف آپ کریں گے تو 143 ہے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کذالک جعلنا امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اب ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم پوری انسانیت پر شہادت حق کا فریضہ انجام دو۔ یہ ریسپانسبلٹی امت مسلمہ کو آفیشلی اس آیت میں دی گئی، اور وہ ریسپانسبلٹی ہجرت کے بعد مدینہ میں دی گئی میرے دوستو۔ لیکن اس سے پہلے کا حصہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تفصیلات میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ریسپانسبلٹی دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکشن کیا ہے کہ اس سے پہلے ریسپانسبلٹی کس کو تھی اور انہوں نے کیا کیا کیا۔ ایک بہت اچھی کیس سٹڈی، پازیٹیو کیس سٹڈی پیش کی گئی، ایک نیگیٹو کیس سٹڈی پیش کی گئی، اور اس سے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آدم علیہ السلام کا، یعنی انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا لفظ استعمال کر کے اس کو اس کی تخلیق کا قصہ بھی بیان فرمایا، اور اسے بتایا کہ تجھے کس مورل ریسپانسبلٹی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ وہ سینٹرل تھیم ہے جسے سمجھنا چاہیے، تب ہم سورہ بقرہ کو سمجھیں گے۔ اب اس کے بعد سینٹرل میں جو 143 ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ آفیشیلی ریسپانسبلٹی تم کو دی گئی ہے، اور ریسپانسبلٹی کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں، یعنی 143 کے بعد اگلا حصہ جو ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرائض اور احکامات، عقائد کے متعلق احکامات، فرائض اور اخلاقی باتیں اور حلال اور حرام کے مسائل، یہ تمام چیزیں سیکنڈ حصے میں بیان کی گئی میرے دوستو، اور پھر پوری طرح سے ان چیزوں کا خلاصہ آخری 2 آیتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا سٹرکچر۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے اس طرح تو آپ کو پڑھنا آسان ہوگا۔ اب آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ شروع کی جو 39 آیتیں ہیں، 1 to 39، وہاں ایک انٹروڈکٹری سپیس ہے۔ اس کے بعد 40 سے 140 تک ایک الگ سپیس ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 142 سے یہاں سیکنڈ سیکشن، یعنی دوسرا پارہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر آخر تک، بلکہ 2 آیتوں کو چھوڑ کر وہاں ایک الگ مسئلہ، پھر آخر کی 2 آیتیں جو ہیں یہ پورے کے پورے قرآن کے سورہ بقرہ کا خلاصہ پھر سے پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ غور کریں گے، سورہ فاتحہ جس طرح کی دعا سے شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ اسی طرح کی دعا سے ختم ہوتا ہے میرے دوست۔ وہاں وہ دعا اس طرح سے ہے کہ ایک انسان ہے، فطرت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، ہدایت کی تلاش میں ہے، یہاں وہ انسان ہے جسے ہدایت مل چکی ہے، بلکہ ایسے تمام لوگ جمع ہو کر اپنے نبی کی قیادت میں دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اب ہمیں فتح اور کامرانی عطا فرما، اور ہمیں جو ہے آزمائشوں سے بچا، اور ہمیں تختہ مشق دشمنوں کے لیے بننے سے بچا۔ یہ ہے پورا کا پورا سٹرکچر اگر آپ سمجھیں گے۔ اس کے بعد میرے دوستو
علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایسی جامع ترین صورت ہے سورہ بقرہ کہ تقریباً تمام مسائل اس میں ڈسکس کیے گئے. اب آئیے میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں. شروع کا جو حصہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے قرآن کو پھر سے کس طرح سے سمجھنا. میں آپ کو زوم آؤٹ سے زوم ان ٹیکنیک میں بتا رہا ہوں آپ کو میرے دوستوں. ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ ایک انٹروڈکشن، ایک تمہید سے شروع ہوتی ہیں اور اس کا پھر ایک کنکلوژن لاسٹ میں ہوتا ہے. کم سے کم ان دو چیزوں پر اچھے سے غور کرنا چاہیے. پھر اگر ممکن ہو تو یہ تلاش کرنا چاہیے کہ سینٹر میں کہیں کوئی تھیم موجود ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ پورا کا پورا اسی تھیم کے اطراف روٹیٹ کرتا ہے. تو یہاں سورہ بقرہ میں یہی پیٹرن ہے میرے دوستوں. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے 143 کا جو سیکشن ہے وہ سینٹرل پلر ہے، اس کے اطراف کی آیتوں کے ساتھ وہ جو سیٹ ہے وہ سینٹرل پلر ہے، اور دوسرا ادھر کا حصہ تقریباً مرر امیج آپ کو نظر آئے گا. اب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے. الف لام میم جو ہے میرے دوستو حروف مقطعات ہیں. ایک بات غور فرمائیے، جہاں بھی اس طرح کے حروف مقطعات کے ساتھ قرآن کی صورت شروع ہوتی ہے وہاں اکثر اور بیشتر 99% آف دا ٹائمز قرآن ہی کا ڈسکرپشن ہے. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ان کے لیے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. اور متقین کون ہیں، ان کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان شروع کر دیے. میں نے پہلے ہی آپ سے بتایا تھا کہ مومنین کے صفات جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. ہمیں انہی کو ایک تمام جگہوں پر لسٹ بنانی، بلکہ مفسرین نے اس میں محنت کی ہے، لیکن ہم جب محنت کریں گے تو ہمارا ذہن کھلنا شروع ہوگا اور نئی باتیں بھی ہم ڈھونڈ کر لائیں گے. اس کے بعد 1 سے 20 تک ایک موضوع ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے 3 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا ہے میرے دوستوں. ایمان لانے والے، ایمان کا انکار کرنے والے کافر، اور تیسرا وہ لوگ جو ظاہری طور پر تو مسلمان بننے کا ناٹک کرتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے اور اسلام کے دشمن ہیں، منافق ہیں. بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو انہی کی سب سے زیادہ تفصیل بیان کی گئی. اس کے بعد جو 2 رکوع ہیں میرے دوستوں، میں آپ سے یہ کہوں گا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ان مختصر اور جامع انداز میں ان 2 رکوعوں میں بیان کیا گیا ہے. اور پہلی بار قرآن ڈائریکٹلی یا ایھا الناس کے نام سے مخاطب ہوتا ہے. ابھی آپ غور کیجئے گا، کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا ہے، لیکن یا ایھا الناس کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب فرمایا. اور وہاں وہ سیکشن جو ہے وہ بہت جامع ہے پوری انسانیت کو دعوت دینے کے لیے، بلکہ انسانیت کو دعوت دینے کے لیے وہ پیراگراف بہت جامع ہے. اس کے بعد قرآن کریم کا بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہر انسان کے لیے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیوں کیا ہے. سوچئے، سورہ فاتحہ میں انسان ہدایت کی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، تھوڑی انٹروڈکشن دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کے تذکرہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو، کائنات کو کس طرح سے بنایا. اس کے بعد انسان کو بتاتے ہیں کہ انسان، میں نے تجھے کیسے بنایا اور کیوں بنایا، اور تیرا دوست کون ہے اور تیرا دشمن کون ہے. قرآن کی 40 آیتیں پڑھنے تک آپ تک یہ ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں. اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ اسی کی تفصیلات ہیں میرے دوستوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان سے فرمایا، اے انسان، میں نے تجھے زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، ایک ذمہ دار جو اللہ کی زمین پر جا کر اللہ کے احکامات اور اس کی مرضی کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور معاشرے پر اور انسانیت اور پوری دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ذمہ داری دے کر انسان کو زمین پر بھیجا گیا ہے، جسے ایک لفظ میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ ایک لفظ ہے خلیفہ. اسی مقصد کو الگ الگ انداز میں اور الفاظ میں پورے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، بلکہ پورے قرآن میں الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے. سورہ بقرہ میں پھر اس کے بعد وہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ میں نے تمہیں زمین پر ایک ذمہ داری دے کر بھیجی، اور اس ذمہ داری کی بنیاد پر ایک پورا جو کمیونٹی بنتی ہے، ایک امت بنتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے اللہ کی مرضی کو چلانا، اور اپنے آپ پر بھی چلانا اور پوری دنیا پر چلانا. جب اس مقصد کو وہ قوم فراموش کر دیتی ہے، وہ امت فراموش کر دیتی ہے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زبردست کیس سٹڈی، یعنی بنی اسرائیل کی کیس سٹڈی ہمارے سامنے رکھی. بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہے. وہ اسی لیے ہے کہ مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں اس وقت جو کذالک جعلنا امۃ وسط، جو ہمیں اس وقت ریسپانسبلٹی دی گئی ہے امت وسط کی، وہ ریسپانسبلٹی میں کیا کچھ نہیں کرنا ہے، کیا کریں گے تو ہمارا نقصان اور ہماری تباہی ہوگی، تو سمجھنے کے لیے میرے دوستوں بنی اسرائیل کی کیس سٹڈی رکھی گئی ہے. اس اینگل سے ہمیں بنی اسرائیل کو سٹڈی کرنا ہے. اس کے بعد ایک پازیٹیو کیس سٹڈی رکھی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری، یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مقصد سے جو پیدا کیا، اس کو کتنے حسن خوبی سے نبھایا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ریسپانسبلٹی کو پھر ریوائز کیا اور کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں،
फज्जलतुकुम अलल आलमीन, मैंने पूरी दुनिया पर तुमको फजीलत अता फरमाई थी। ये वही खलीफा है जो उम्मत की शक्ल में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसे फज्जलतुकुम अलल आलमीन कहा जाता है। उसके बाद इसी को जब नबूवत के अंदाज में बयान किया जाता है तो इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा कहा जाता है। और उसके बाद उस नबूवत की आखिरी कड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाली उम्मत के तौर पर जब बयान किया गया तो कदालिक जअलना उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास कहा गया। मैं समझता हूं कि मैंने इसको आसान करके आपके सामने रखा है मेरे दोस्तों। ये बात समझ लीजिए कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, उसके बाद बनी इसराइल, उसके बाद इब्राहिम, और उसके बाद वहां से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि इन बनी इसराइल ने अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। अब नई उम्मत नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम और आप हैं। इसके बाद का जो हिस्सा है मेरे दोस्तों, उसमें पूरी तरह से यह बयान किया गया कि अब आप एक नई उम्मत हैं और उम्मत को क्या कुछ नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू आप लोगों ने समझ लिया। व्हाट टू डू का हुक्म हम धीरे 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 आपको दे रहे हैं, जिसमें नमाज का एहतमाम है, जिसमें अपने ईमान को सही करना है। आयतुल कुर्सी में ईमानियात को पूरी तरह से जामे अंदाज में पेश कर दिया। उसके बाद नमाज का हुक्म, सब्र का हुक्म, उसके बाद तकवा इख्तियार करने का हुक्म, उसके बाद जिहाद का हुक्म, उसके बाद सूद से बचने का हुक्म, हलाल और हराम के मसाइल, तमाम तर चीजें अगले सेक्शन में बताई गई। ये है सूरह बकरा का वो स्ट्रक्चर जो हमें समझना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि सूरह बकरा का ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब आप इस स्ट्रक्चर को जहन में रखिए और आप इसको पढ़ना शुरू करिए, आपके जहन पर मज़ामीन खुलना शुरू होंगे मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने हमने बहुत काम की बातें और आपके लिए कुरान को समझने के लिए आसानी पैदा करने वाली बातें आपके सामने रखी हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स हों और सजेशंस हों तो इंशाअल्लाह हम तक आप पहुंचाइए, हम उन पर गौर ज़रूर करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड भी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार इंशाअल्लाह। घर चाहते हो कि बेहतर तुम्हारा रमज़ान, घर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, थाम लो मजबूती से कुरान। एक आखिरी वजाहत, मुझे सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद है लेकिन लाइट की वजह से हम उसे पहन नहीं सकते। बहुत से साथियों ने कंप्लेन किया, इस वजह से हमने शर्ट को चेंज किया है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।